ہم اس وقت جو ہے عدالتی فیصلے کی حد تک جو ہے وہ گفتگو کریں گے، تو آپ ہماری بات کو اس عدالتی فیصلے تک اور عدالتی کارروائی تک ہی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ تو برطانیہ کی عدالت نے جو ہے ایم کے ایم سے جو ہے ایم کے ایم پاکستان کو جو ہے ایم کے ایم کی موجودہ قیادت کے حوالے کر دیا۔ اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں اس فیصلے کی اگر تشریح کریں اور کہا ہے کہ یہ الطاف حسین کا اس ایم کے ایم سے بہرحال تعلق نہیں ہے، اور جو ایم کے ایم کے قائد اور کی رہائش گاہ سمیت جو ایم کے ایم کے 6 دفاتر تھے یا 6 ان کی جو رہائش گاہ عمارتیں تھیں، اس کا اختیار وہ اس کی ملکیت بھی جو ہے وہ ایم کے ایم پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ تو اس کی اگر ہم بہت سادہ الفاظ میں اگر ہم تشریح کریں تو ایم کے ایم پاکستان نے آج باضابطہ طور پہ بانی ایم کے ایم سے پارٹی بھی جو ہے اس کا کنٹرول لے لیا۔ ہم چھیننے کے لفظ استعمال نہیں کرتے، اس کا کنٹرول لے لیا، اور ان کی جائیداد باشمول ان کی رہائش گاہ بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے تحت جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اگرچہ ایم کے ایم لندن کے لوگوں سے جب ہمارا رابطہ ہوا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف وہاں عدالت میں جائیں گے اور اپیل کریں گے، پر اس اپیل کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ بات کی بات ہے۔ آج کی تاریخ میں ایم کے ایم کی رہائش گاہ کی ایم کے ایم کے بانی کی رہائش گاہ سمیت ان کی جو دیگر پراپرٹیز تھیں اس پہ ایم کے ایم پاکستان کا جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے۔ آج اس حوالے سے ایم کے ایم کے رہنماؤں نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ خالد مقبول صدیقی نے اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایم کے ایم کی جو پٹیشن دائر کی تھی یہ امین الحق نے، وفاقی وزیر آئی ٹی جو امین الحق ہیں انہوں نے دائر کی تھی، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں امین الحق صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ اسی طرح اس کیس کے ایک اہم گواہ وسیم اختر وہ بھی اس پریس کانفرنس میں جنہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اپنا بیان دیا تھا وہ بھی جو ہے موجود نہیں تھے، اگرچہ فاروق ستار جنہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان دیا تھا وہ موجود تھے، اور بہت انہوں نے جو ہے مختصر گفتگو کی، جن کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ بہت ایک طویل گفتگو کرنے کے عادی ہیں، لیکن آج انہوں نے جو ہے وہ حیرت انگیز طور پہ خلاف توقع بہت محدود گفتگو کی، اور اپنے الفاظ کا جو ہے انہوں نے بہت مختصر، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت مختصری گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے گفتگو کی، بہت جو ہے محتاط انداز میں گفتگو کی، اور کہا کہ وہ جو پراپرٹی ملے گی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ عمران فاروق شہید کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے حوالے کیا جائے گا، باقی جو پراپرٹی ہے اس کو فروغ کر کے، اس پراپرٹی کی میں آپ کو بتا دوں جو مالیت بتائی جا رہی ہے وہ 1 کروڑ پاؤنڈ بتائی جا رہی ہے، جو تقریباً کئی ارب روپے پاکستانی جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو باقی پیسوں سے جو ہے وہ شہداء کے اہل خانہ کی کفالت کی جائے گی، اور اسیر کارکنوں کی اور جو کارکنان ہیں ان کی قانونی امداد اور دیگر جو ان کے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ان پر جو ہے یہ پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے جائیں گے۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی سے ایک سوال بھی پوچھا گیا، اور اس بڑا اہم سوال جو ہے وہ پوچھا گیا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا یہ سب تو ٹھیک ہے آپ نے پراپرٹی لے لی، لیکن یہ پیسے پاکستان سے لندن جاتے تھے تو وہ بھیجنے والے کون لوگ ہوتے تھے اور یہ پیسے جاتے کیسے تھے لندن؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی نے دینے سے جو ہے وہ گریز کیا۔ اس موقع پر جو ہے وکیل جو ایم کیو ایم کے وکیل تھے انہوں نے بھی اپنی جو ہے گفتگو ٹیلی فون پر جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کی، اور انہوں نے جو کہا کہ جو ان کے وکیل کا کہنا یہ تھا کہ بانی ایم کے الطاف حسین سے پارٹی اور جائیداد دونوں چیزیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، اور پراپرٹی کا کیس وہ برطانوی عدالت میں جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ یہ کیس جو ہے امین الحق نے جو ہے وہ دائر کیا تھا، اور جو جائیداد ان کے ہاتھ سے گئی ہے اس میں الطاف حسین کی موجودہ رہائش گاہ اور سابقہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اچھا جو وائس آف کراچی کے ندیم نصرت نے بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو فیصلے کے جو عدالتی فیصلہ آیا اس کی جو ہے حمایت کی، انہوں نے بھی لندن کی عدالت میں جا کے خود جو ہے وہ ایم کیو ایم کے قائد کے خلاف جو ہے وہ بیان جو ہے وہ دیا تھا۔ عدالت میں وکیل صاحب نے بتایا کہ عدالت میں جو الطاف حسین کے وکیل نے جو دلائل پیش کیے، جو موقف اختیار کیا، وہاں کی عدالت نے جو ہے اس کو جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور یہ کہا کہ ایم کے ایم پاکستان جو ہے، یعنی جو اس کو ہم حرف عام میں ایم کے ایم بہادرآباد کہتے ہیں، وہی اصل جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے، اور اس کا بانی ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں، اور تعلق اس لیے نہیں کہ وہ خود رضاکارانہ طور پہ جو ہے انہوں نے ایم کیو ایم سے جو ہے وہ اپنی علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لی تھی، اور جو آئین ایم کیو ایم لندن کی طرف سے پیش کیا گیا تھا 2015 کا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔
یہ سارا آپ کو علم میں ہی ہے کہ سارا فساد جو ہے وہ 22 اگست کی تقریر کے بعد شروع ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان بنی تھی. کیسے بنی تھی ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ واحد پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے جس کو بنتے ہوئے 22 کروڑ لوگوں نے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے لائف دیکھا تھا. یہ باقی تو لوگ اندازوں پہ بات کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی کون بنا رہا ہے، لیکن یہ اس پارٹی کو بنتے ہوئے جو ہے وہ لائف دیکھا گیا تھا. اس کی تفصیلات میں بھی ہم جو ہے وہ نہیں جاتے. بہرحال جو ہے جو ایم کیو ایم کی پاکستان کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اس پراپرٹی کو بیچ کے وہ یہ پیسے شہداء کے اہل خانہ کی مدد کرے گی اور اسیر کارکنوں کی عدالتی معاملت میں استعمال کرے گی. تو ہمیں بھی یہ امید کرنا چاہیے کہ واقعی جو ہے وہ ایسا ہوگا. اب یہ عدالتی کارروائی جو آپ کے سامنے آ چکی ہے، یہ بہت اہم ہے پاکستان کی سیاست پہ. جو ہے اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ دور رس جو ہے نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہیں خالد مقبول صدیقی نے اس کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ یہ کامیابی جو ہے وہ قرار دیا اور بولا ہمارے لیے جو ہے یہ ایک بڑا دن ہے اور ایک کامیابی ہے آج ہماری کہ ہم نے اتنا بڑا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ جیت لیا. اچھا، ایم کیو ایم پاکستان کی بہت ساری پراپرٹی جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہے. اس بات پہ خالد مقبول صدیقی نے تقریباً 28 پراپرٹیز ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ جو پاکستان میں ہیں. تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی کیا اس پراپرٹی کو بھی بیچ کر جو ہے وہ کارکنوں کی اور شہداء کے اہل خانہ کی مدد کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. اس حوالے سے بھی جو ہے ان کی کوئی جو ہے وہ وضاحت نہیں آئی. ایک دو اہم پہلو ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایم کیو ایم کے قائد سے جو آپ نے پراپرٹی لے لی ان کے اہل خانہ سے، اور ان کے جو دیگر جو ان کے زیر استعمال پراپرٹی تھی وہ پراپرٹی لے لی اور دیگر لے لی کہ یہ ان کا زیادہ حق شہداء پر ہے. میں ایک بہت چھوٹا سا سوال اٹھانا چاہتا ہوں. جو جائیدادیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے، جو دولت ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے ایم کیو ایم کے نام پر، شہداء کے نام پر بنائی ہے، کیا آپ اس میں سے بھی کوئی حصہ، پوری نہ صحیح کوئی حصہ شہداء کو دو گے؟ اس میں سے بھی کچھ، پورا نہ صحیح کچھ حصہ اسیروں کی معاونت پہ خرچ کرو گے؟ اس میں سے پورا نہ صحیح اس رقم کا 10% حصہ آپ ان غریب کارکنوں کے نام پر خرچ کرو گے جن کی قربانیوں سے، جن کی انسانی تاریخ کی شفاف ترین، جنہوں نے جو صحبتیں اور تکلیفیں برداشت کی، وہ برداشت کرنے کے بعد آج آپ لیڈر کہلاتے ہو، آپ رہنما کہلاتے ہو، آپ اس شہر کے چودھری کہلاتے ہو. کیا ان پہ بھی کچھ خرچ کرو گے؟ لندن کی تو پوری پراپرٹی آپ نے لے لی ہے. ہم نہیں کہتے آپ نے غلط کی، بحث میں پڑ ہی نہیں رہا. ہم تو صرف ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم ان پہ خرچ کریں گے. وہ لوگ جو 2 پٹی کی چپل میں آئے تھے، الحمدللہ اللہ نظر بد سے ان کو محفوظ رکھے، آج ان کے پاس بہت دولت ہے. ہم ان سے یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اپنی پوری دولت، جس طرح آپ نے ان کی پوری جائیداد لی ہے، پوری دولت کارکنوں کے حوالے کر دیں. صرف سوال پوچھتے ہیں کیا آپ بھی اپنی دولت میں سے کچھ حصہ ان بیواؤں کو دو گے کہ ریحان، فاروق پٹنی، فہیم فاروقی، جن کی شہادتوں نے، جن کی قربانیوں نے آج تک آپ کی چودراہٹ کو قائم رکھا ہوا ہے، کیا ان کی بیواؤں کو بھی کوئی فلیٹ ملے گا؟ کیا ان کے بچوں کو بھی اچھی تعلیم ملے گی؟ یا جا کے کم سے کم اتنا تو پوچھو گے کہ آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے یا نہیں پکتا؟ یا سب کچھ لندن سے لے کے ان کو دینا تھا؟ تو ہم ان سے درخواست کریں گے، ایک اچھی روایت قائم ہوگی، ایک مثبت روایت قائم ہوگی. آپ کا اپنا پیغام جائے گا کہ آپ پاکستان میں جو ایم کیو ایم کی جو یہ ارب پتی کھرب پتی لیڈرشپ ہے، یہ بھی اپنی جائیداد کا کچھ حصہ ان اسیروں کو، ان شہداؤں کو دے دے. تو پھر لوگ کہیں گے واقعی مساوات ہو گیا، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا کر دیا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.